اسی سے متعلق ایک اور بڑی افسوسناک خبر ہے کہ اس وقت پاکستانیوں کے ڈوبنے کا معاملہ کشتی حادثے کے شکار بننے والوں کے اہل خانہ کے دل دہلا دینے والے انکشافات بھی سامنے آ رہے ہیں کہ کشتی حادثہ تحقیقات میں بول نیوز سامنے لے آیا ہے یہ انکشافات کہ بے رحم انسانی اسمگلر ڈوبنے والوں کی لاشوں کی بھی سودا بازی کرنے میں اس وقت ملوث نکلے۔ گزشتہ روز جو کشتی حادثے کے شکار ہونے والے شیخوپورہ کے شہباز کے بھائی وقاص کی بول نیوز سے گفتگو۔ خاور عباس بیورو چیف لاہور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خاور، کیا کہتے ہیں کہ جب ان کے بھائی کے یہ ڈیتھ ہوئی تھی، جب کیا معاملہ ہوا، کیا بتا رہے ہیں یہ؟ مدثر، انتہائی افسوسناک اور غمناک یہ داستان ہے اور سن کے انسان کا دل دہل جاتا ہے کہ اتنی برہمی اور اتنی سفاکیت کہ ایک تو جو اپنے اہل خانہ جو ہوتے ہیں اپنے جگر گوشے سے وہ دور ہو جاتے ہیں، تکلیف کا باعث بنتا ہے ان کی اموات کا جو واقعہ ہوتا ہے۔ دوسری جانب جو یہ بے رحم ایجنٹ ہیں یہ لاشوں پہ بھی سودا بازی کرتے ہیں۔ اہل خانہ نے انکشافات کیے ہیں شیخوپورہ کا رہائشی محمد شہباز عید کے تیسرے روز چھوٹی عید کے تیسرے روز جو ہے وہ کشتی ڈوبنے کے واقعے کا شکار ہوا تھا، اور جب اس کے اہل خانہ نے متعلقہ ایجنٹ سے رابطہ کیا جس کے ذریعے سے اسے باہر بھیج رہے تھے، تو اس نے ان سے لاش واپس کرنے کے لیے 14 سے 15 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا، جس پر وہ اہل خانہ روئے چیخے اور انہوں نے احتجاجاً جو ہے وہ ان کے خلاف اپنی کمپلینز متعدد علاقے کے لوگوں کے پاس درج کروائی۔ ان کا کہنا ہے کہ نہ صرف ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے بلکہ جو بھی افراد یہاں سے جاتے ہیں اور وہ ڈوب جاتے ہیں، حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، پہلے تو ایجنٹس جو ہے ان سے بقایا رقم کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جب وہ کوئی غریب شخص اس مطالبے کو پورا نہیں کر سکتا تو پھر اس کے بعد ان کے اہل خانہ کو کہا جاتا ہے کہ چونکہ آپ کو تو پتا ہے یہاں سے لاش واپس بھیجنے میں کرایہ لگتا ہے، تو 3500 سے $5000 کا مطالبہ کیا جاتا ہے میتیں واپس کرنے کے لیے۔ یہ ہمیں بتایا ہے جو حادثے کا شکار ہونے والے شہباز ہیں ان کے بھائی وقاص نے۔ شیخوپورہ کے یہ رہائشی ہیں، 3 بھائی ہیں، اور یہ شہباز بیچارہ جو اس حادثے کا شکار ہوا تھا اس کی 2 بچیاں، انتہائی غریب لوگ تھے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ اپنا گھر بیچ کر یہ اپنے مستقبل کے لیے وہاں پر جا رہا تھا، اور عید کے تیسرے روز لیبیا کے قریب ان کی کشتی جو ہے وہ حادثے کا شکار ہوئی تھی۔ وقاص سے جب ہم نے مزید گفتگو ہوئی تو اس کا کہنا تھا کہ جو لوگ تو اپنے پیسے ادا کر سکتے تھے ان کی لاشوں کو جلد بھجوانے کا وعدہ کیا جاتا تھا، مگر ان کے بھائی کی لاش جو انہیں حکومتی ذرائع سے ہی ملی تھی مگر اس کو ملتے ملتے ان کا کہنا ہے کہ ان کو 1.25 ماہ کا دورانیہ لگ گیا تھا۔ 1 ماہ سے زائد وقت تک یہ اپنے پیارے کی لاش کو دیکھنے کے لیے بےتاب رہے، بیزار رہے، مضطرب رہے کہ کب ان کے پیارے کی لاش ان تک پہنچے اور وہ اس کی تدفین کر سکیں۔ اس حوالے سے جو ہے وہ وقاص سے گفتگو بھی کی جا سکتی ہے۔ مدثر، یہ انتہائی انسانیت سوز واقعہ ہے کہ ایک تو کسی نے اپنے پیاروں کو کھو دیا، اور جب ہم نے مزید اپنے ذرائع سے اس حوالے سے گفتگو کی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ اس میں نہ صرف اندرون ملک بسنے والے، پاکستان کے اندر بسنے والے نہیں بلکہ بیرون ملک سے بھی بہت سارے ایسے گروہ میں ملوث افراد ہیں۔ میئر کراچی کے انتخاب کی جنگ، بول نے پھر چھوڑ دیا سب کو پیچھے۔ اس وقت مرتضی وہاب منتخب ہو گئے ہیں میئر کراچی، یہ اعلان کر دیا گیا ہے باقاعدہ طور پر۔ صحافتی روایت رکھی برقرار، بول نے دکھائی سب سے بڑی ٹرانسمیشن۔ اور یہ حقیقت تھا، میں نے آپ کو کہا کہ نمبر گیم میں جماعت اسلامی کے پاس نمبر پورے نہیں ہے۔ لمحہ بلمحہ کی صورتحال سے کیا باخبر عوام کو۔ رینجرز کے اہلکار اور پولیس کے اہلکار ہیں وہ ہائی الرٹ ہیں، اور وہ اس بات کو کوشش کر رہے ہیں کہ اب کوئی ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ رونما نہ ہو سکے، کیونکہ بول ہے سب سے پہلے سب سے آگے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔